تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا، اس میں 2 کیس تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. 1 مہینے کے اندر 2 اداکاراؤں کی موت ہوئی ہے اور دونوں کی لاش میں بدبو سے پتہ چلا کہ مر گئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ایک اداکارہ کی لاش 9 مہینے بعد مل رہی ہے. اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میڈیا نے اس کے ابا پہ اتنا دباؤ ڈالا. میڈیا نے کیوں دباؤ ڈالا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ان کی اوقات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہاں یہ ریلیشن کی یہ حیثیت ہے. ظاہر ہے جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا، تو اس لیے ابا اماں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اگلوایا گیا کہ ہاں جی ہماری بیٹی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باپ اور ماں کا بیٹی سے ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بیٹی کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ اس کی علامت ہے. ماں باپ کا کام ہے بلوغت تک بچوں کو کیئر کرنا جب وہ چھوٹے ہیں. جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا کام ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق آج کل ماں باپ سے زیادہ چل رہے ہیں. نوجوان نسل کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو اپنے باپ کا بھی باپ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سوسائٹی میں. نوجوان لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب ان کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو ان کو تو وہ اسکالر اچھا لگتا ہے جو ان کو بالکل آزاد کر دے، مادر پدر آزاد کر دے. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. باقی گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. وہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں پڑتا، لیکن جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شوبز کی دنیا اصل میں مذہب سے بغاوت کی دنیا ہے. تو مذہب سے بغاوت جہاں بھی ہوگی انسانیت کا جنازہ اٹھے گا. وہاں پہ انسانیت نہیں رہے گی. انسانیت کا بس کچھ چند ڈائلاگ رہ جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا. عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں. ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا. بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے کھپ گئے کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں ہے اللہ مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے, بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں, فصرہن الیک, کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں, پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ چاروں کناروں پہ چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن, پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے 4 پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے, مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ, کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا, پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا, نطفے سے انسان بنا دیا, تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے. تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہمیں معلوم ہے, تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر. وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر. یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے. جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ, حق کا راستہ, تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے, لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو. اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں, لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے, اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر, تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار, کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا, وہ اندر سے نہیں ہے, اندر میں نہیں ہے.
اوپر اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم، بدبو، لاش، گائے بھینسیں مرتی ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے، تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی۔ ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں، لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے، تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ، ٹھیک ہے، اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں، نہ خشوع و خضوع نہ آداب، اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا، آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم، اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے، وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی، کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے، بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے، پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں۔ تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات، جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری، جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے، پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے۔ خواہشات کس سے پوری، غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لے، تو ایسے ہی ٹھیک ہے، پیسہ ہو تو بریانی کیا، پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب کیا کھائیں یار، تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں، یار وہ بیف نہیں، ہمیں بیف رہنے دے، ایسا کر مٹن لے آ، مٹن نہیں یار ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آئے، ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار، ہوٹل میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ابے چکن تو کل کھایا تھا، ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی، ابے